بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کئی دفعہ آپ نے اپنے آپ سے کہا ہوگا کہ بہت دعائیں مانگی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، اور یہ باتیں آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے بھی بہت دفعہ سنی ہوں گی۔ اسی موضوع پہ آج بات کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا ہوتی ہے، مثلاً 2 وقت کی روٹی، رہنے کے لیے چھت، بیمار ہو تو علاج، بچوں کی تعلیم وغیرہ وغیرہ۔ انہی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے انسان کے ذہن میں ایک معیار بھی ہوتا ہے، مثلاً گھر بڑا ہو، خوبصورت ہو، اچھے علاقے میں ہو، بچوں کی تعلیم بہترین اسکول میں ہو، روزگار اعلیٰ ہو۔ یہ انسان کی خواہشات ہیں، یعنی خواہشات کی بنیادی ضروریات کا معیار بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل یا کوشش انسان کو کرنی ہے وہ کرے، اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ جو مقصد حاصل کرنے کے لیے میں نے دعا کی، میں نے عمل کیا، اللہ تو اسے قبول فرما۔ اس موقع پر یہ بات سمجھ لیں کہ دعا کا مطلب مانگنا، التجا کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہوا، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے دعا فرمانے کے بعد اسے طبیب کے پاس جانے کو کہا۔ گویا ہمیں جو عمل کرنا ہے، یعنی طبیب کے پاس جانا ہے، وہ کرنے کے بعد اللہ سے شفا مانگنی ہے۔ سورہ الشورى آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ گویا ایک بات واضح ہو گئی کہ بیمار ہونے کی صورت میں فرمان رسول کے مطابق طبیب کے پاس جانا ضروری ہے، لیکن شفا کی دعا اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ شفا دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جو کہ واضح طور پہ اس نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، جو میں نے ابھی سورہ پڑھ کے آپ کو بتائی ہے۔ اب وہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کب ہوتی ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں، لیکن اللہ خود کیا کہتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تمہارے رب کا فرمان ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ قادر مطلق ہے، مطلب ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں اس نے خود کہہ دیا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اللہ کا فرمان، اس کا وعدہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی کچھ مانگنے والے میں ہے۔ یہی نقطہ اہم ہے۔ اس کو سمجھ لیا تو سمجھیں کہ دعائیں قبول شروع ہونا ہو جائیں گی۔ جو دیر سے قبول ہوں اس کی سمجھ بھی آ جائے گی، اور جو قبول نہیں ہوگی اس کی حکمت بھی سامنے آ جائے گی۔ دعا کیسے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر اور چپکے سے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ گویا اگر کوئی شخص حد سے نکل گیا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔
اور پھر ہمارے لیے مدعو بن جائے گا کہ جی بہت سی دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوئیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے گڑ گڑا کے، یعنی بہت منت سماجت کر کے، دل کی گہرائیوں سے رو کر، آواز سے، اور ساتھ ہی کہتا ہے چپکے سے، مطلب خاموشی سے، چھپ کر، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ دعوت ہے، آؤ میرے ساتھ رابطے میں آ جاؤ۔ مجھے یہاں حضرت وجیہ الحسن سیما عرفانی کا شعر یاد آ رہا ہے جسے مہدی حسن نے گایا بھی ہے، اور اتفاق سے مجھے دونوں سے، شاعر اور گائک سے سننے کا موقع ملا ہے۔ شعر ہے، میں نے چھپ کر تیری باتیں کی تھیں، جانے کب جان لیا محفل نے۔ جو کچھ میں نے ابھی تک بیان کیا ہے اس سے ایک بات واضح ہے کہ دعا کی قبولیت اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ رابطہ کیسے ممکن اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کسی دفتر میں کام کرتا ہے، اسے کسی کام کے سلسلے میں اپنے دفتر کے ہیڈ سے ملنا ہے۔ ملاقات کے لیے وہ شخص نہا دھو کر، صاف کپڑے پہن کر، باادب انداز سے اپنے ہیڈ کے پاس جائے گا اور گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ بہترین رکھے گا تاکہ ہیڈ کو کچھ بھی بات بری نہ لگے اور وہ اس کا کام ہو جائے۔ اللہ سے رابطے کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ رابطے لطیف ہوں تو دعا قبول ہوگی۔ مانگنے والے میں کثافت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کا کرنا گناہ ہے، جو کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لطیف رابطے کے لیے ترک گناہ بہت ضروری ہے، بلکہ یہ پہلی شرط کہہ لیں اس کو۔ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کریں اور توقع رکھیں کہ وہ ہماری ہر دعا قبول کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ سارا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں، دفاتر میں کام کرنے کی بجائے گپ شپ کریں، ملاوٹ کریں، ناپ تول درست نہ ہو، قوانین کی خلاف ورزی کریں، بد اخلاقی شعار ہو اور شام کو چٹے کپڑے پہن کر چند رکعت نماز ادا کریں اور نماز میں بھی دھیان دنیاوی کاموں پر ہو، اور نماز کے بعد ضروریات اور خواہشات کی ایک لمبی لسٹ اللہ کے حضور پیش کر دیں اور لوگوں سے کہتے پھریں کہ دعائیں تو بہت مانگتا ہوں، قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر کسی بزرگ، صاحب کرامت، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجات پوری ہونے کے لیے دعا منگوائیں۔ یہ تو اللہ ایسا نہیں کہتا۔ پہلے اس کی باتیں ماننا ہوں گی، ترک گناہ کرنا ہوگا، جھوٹ اور غیبت سے بچنا ہوگا، محنت کر کے رزق حلال کمانا ہوگا، جج ہیں تو وقت پہ فیصلہ کرنا ہوگا، سرکاری افسر ہیں تو غیر ضروری فائلیں نہ روکیں، قانون کے مطابق چلیں، تاجر ہیں تو مناسب منافع لیں، ناپ تول صحیح رکھیں، ڈاکٹر ہیں تو غیر ضروری آپریشن کرنے اور میڈیکل ٹیسٹ کروانے سے اجتناب کریں، ٹیچر ہیں تو اسکول اور کالج میں محنت سے تعلیم دیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر نماز ادا کرتے وقت آپ اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، پھر آپ کا دل خود ہی چاہے گا کہ اللہ کی تعریف و توصیف کروں۔ ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا ہے۔ اور سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔
اللہ کے مزید صفاتی ناموں سے اس کو یاد کریں، اور ہاں وہ کام کریں جو اللہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ آپ بھی درود بھیجیں۔ آپ یقین کریں، زمین پر چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کا وزن ہی نہیں ہے اور آپ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ بس آپ نے اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے میں کثافت کو دور کرنا ہے، اسے لطیف بنانا ہے۔ آپ کے ساتھ ناقابل یقین واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے زندگی میں، ناظرین، یہ شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک تجربے کے طور پہ آپ کو بتاؤں تاکہ دوسرے سے انسان سیکھتا ہے۔ میں نے بہت محنت کی کہ اللہ سے میرا رابطہ لطیف رہے، لیکن یہ کیفیت بدلتی رہی، کبھی لطیف کبھی کثیف۔ دفتروں میں کبھی غیبت اور کبھی جھوٹ کا انسان مرتکب ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ سے رابطہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ میں بہت لطیف دور سے گزر رہا تھا۔ ناظرین، یہ آپ کو خود سے محسوس ہو جاتا ہے۔ میں اپنے دفتر کی بلڈنگ میں ایک بڑے ہال میں بیٹھا تھا، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ 7 منسلک ڈائننگ ہال میں اس وقت کیا پوزیشن ہے، کھانا لگ گیا ہے، لوگ آگے ہیں یا نہیں۔ یکایک ہال اور جو ڈائننگ ہال کے درمیان دیوار تھی وہ ہٹ گئی۔ میں نے ساری سچویشن میں لحاظہ کی۔ چند منٹوں کے بعد مجھے ہال سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی، اور میں اسی ڈائننگ ہال میں سے ہو کے گزرا۔ وہاں کی سچویشن بالکل وہی تھی جو میں دیکھ چکا تھا۔ جب اللہ کے ساتھ رابطے بحال ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کی نہ صرف دعائیں قبول کرتا ہے، بلکہ ان کی بہت سی دعائیں نہ قبول کر کے انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا ہمارے مستقبل میں ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر نقصان دہ ہوگا تو اللہ اپنے بندے پر وہ دعا قبول نہ کر کے رحم فرمائے گا۔ ایک دفتری معاملے میں نے بہت نمازیں پڑھ کر، نوافل ادا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، لیکن مجھے ناکامی ہوئی۔ 10 سال کے بعد حالات نے مجھے بتایا کہ اگر وہ میری دعا جو کہ میں مانگ رہا تھا قبول ہو جاتی تو مجھے بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ اس دعا کی ناقبولیت نے مجھے ساری زندگی فائدہ دیا، اور آج تک وہ قبول نہ ہونا مجھے فائدہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو وہ دعائیں مانگ رہا ہے وہ مستقبل میں اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ پھر جس کے رابطے لطیف ہوتے ہیں، اللہ ان کی صرف وہ دعائیں قبول کرتا ہے جو اس کے فائدے میں ہوتی ہیں۔ سورہ الاعراف کی وہ بات بہت اہم ہے۔ واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ دعا مانگنے میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ تو جناب، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ وہ تو کرتا ہے، ہمیں کروانی نہیں آتی۔